آج ہم تھوڑا بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھیں گے۔ بطور خاص سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کے اندر اللہ نے ان کی تاریخ کے جو کچھ چیپٹرز دکھائے ہیں اور ان کے ٹائٹلز دیے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جس کو قرآن نے چند لائنوں میں سمیٹا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل قوم کہتے اس کو ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ یہ ہبرو ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا۔ یہ اسرائیل کا مطلب ہے۔ تو یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں جو مکے میں آباد ہوئے، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہیں جو فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوئے، اور ان سے پھر جو نسل چلی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں کے ذریعے سے نسل چلی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل میں 12 قبیلے ہیں۔ بنی اسرائیل خاندان کے 12 قبیلے ہیں، 12 ٹرائبس ہیں جن سے وہ پوری نسل چلتی ہے، اور ان کے اندر جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے فالوورز، اور یہ سارے کے سارے 12 قبیلے جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ان کا نام یہود پڑ گیا۔ یہودی یا یہود نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو ملا ہے، جو حضرت یعقوب کی اولاد کے 12 خاندان تھے، 12 ٹرائبس تھے، ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کہا جانے لگا۔ یہود کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر ایک پہاڑ تھا، اس کی طرف نسبت ہے، یا ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت یعقوب کی جو 12 اولاد تھی ان میں ایک یہودا تھا، اس کی اولاد زیادہ غالب آئی جس کی وجہ سے پوروں کا نام یہود پڑ گیا۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ ہاد یہودو سے بنا ہے، جس طرح قرآن پاک میں یہود کے حوالے سے ذکر کیا گیا، انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، ہم اے اللہ تیری طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ تو یہود کا مطلب ہوا لوٹنے والے، پلٹنے والے، جو ورڈ سے نکلا ہوا میننگ ہے، اس بنیاد پر ان کو یہود کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ بہرحال نام کی کوئی بھی وجہ ہو، بنی اسرائیل خاندان کو بعد میں یہود کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے کی وجہ سے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بھی یہود کے خاندان میں پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے، انہی کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ اس خاندان کے جو ان کے خود کے خاندان کے لوگ تھے بہت کم شامل ہوئے، دوسرے لوگوں نے ان کا زیادہ ساتھ دیا، اور یہ دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے لوگوں میں زیادہ پھیلا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ جو بنی اسرائیل کے لٹریچر یا تورات اور انجیل کے حوالے سے یا انسانی تاریخ جو محفوظ ہے اس کے حوالے سے یہ مانی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ ان کا دور آج سے آپ کہہ سکتے ہیں 4000 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے کہ جن کو قیامت تک کے لیے اللہ نے چن لیا تھا۔ ان کی نسل میں سارے انسانوں کی ہدایت اللہ نے طے فرما دی تھی۔ ان کو بابل کی سرزمین سے، جو اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشنز میں سے ایک سویلائزیشن تھی، بیبلونیو، جو وہاں کی نمرود بادشاہ ہوا کرتے تھے، عراق کی سرزمین اور پورا پرشیا اور عراق، یہ سارے ممالک اسی کے زیر اثر اور زیر سلطنت تھے۔ وہاں پر جو بادشاہت تھی بیبلونیو امپائر، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لیکن حالات وہاں سازگار نہیں ہوئے، وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ مصر آ کر پھر وہ فلسطین کی سرزمین گئے، مکہ تشریف لائے، پہلے فلسطین پھر مکے میں آباد ہوئے، وہاں رہے، یہاں تک کہ ان کو حکم ملا کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر دوسری ہجرت فرمائیں، تو انہوں نے مکے میں حضرت ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر فلسطین ہجرت فرمائی، وہاں پر وہ رہے، وہاں ان کو دوسرے بیٹے ملے اللہ کی طرف سے جن کا نام اسحاق رکھا۔
ان کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے، ان کو انہوں نے یہاں آباد کیا، لہٰذا ان کی نسل جو تھی حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اور ان کی اولاد وہ سب فلسطین میں رہی، اور حضرت اسماعیل جو یہاں مکے میں تھے ان کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ مکے میں آباد ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کے نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن ادھر دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں برابر نبی آتے رہے، ہر زمانے میں ایک نبی تو رہا ہی، کبھی ایک سے زیادہ بھی رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور دونوں نبی تھے، ایک وقت میں تھے، تو اس نسل میں نبیوں کا سلسلہ برابر چلتا رہا۔ یہ قوم مصر میں آئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تھے اور ان کو وہاں پر حکمرانی اور بادشاہت کا اور ذمہ داریوں کا موقع ملا تھا، تو ایک لمبا واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر اس کا بیان آیا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد یعقوب کو اور اپنے سارے بھائیوں کو کنعان سے، جو فلسطین کا پرانا نام تھا، وہاں سے نکال کر مصر میں آباد کیا تھا۔ یہ نسل مصر میں رہنے لگی۔ مصر میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 600-700 سال کے بعد دور بدلتا چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ خاندان کے اوپر دباؤ اور پریشر زیادہ ہوا، اور یہ خاندان اپنے اسٹیٹس کو قائم نہیں رکھ سکا، اور دھیرے دھیرے جو فرعون تھے، فرعون تھے مصر کے، انہوں نے ان کو دمانا شروع کیا، ان کو نیچے کرنا شروع کیا، ان کو باہر والا مانا، ان کو اصل نیٹو نہیں سمجھا، جس کی بنیاد پر ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے، جو سلوک ہے، بیہیویئر ہے، وہ بدلتا چلا گیا، اور قوم ان کو ٹارگٹ کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ بہت زیادہ مظلوم قوم کی حیثیت سے بن گئے۔ 100-200 سال کے بعد ان کے اوپر حالات بدلے، اور یہ پھر بہت ہی زیادہ مظلومیت کے دور میں جیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً 500 سال کے آس پاس کا عرصہ رہا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مصر کی سرزمین پر پیدا ہوئے، جبکہ یہ خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آ چکا تھا، وہاں رہ رہا تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کا واقعہ بھی قرآن میں بہت تفصیل سے آیا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن میں انہی کا نام آیا ہے۔ ان کا بچپن، ان کا فرعون کے محل میں جو وقت گزرا ہے اس کا بیان، پھر وہاں سے نکل کر اپنی قوم کی طرف واپس آنا، اور قوم کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، اور ان کو ایمان اور عمل کی دعوت دینا، پھر مدین کی طرف ہجرت کرنا، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کا ہونا، پھر واپس مصر میں آنا اور قوم کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا، فرعون کو دعوت پہنچانا اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام رکھنا، اور اس کی طرف سے ظلم و ستم کا ڈھایا جانا، ان کی طرف سے معجزوں کا پیش کیا جانا، پھر جادوگروں کا کھڑا ہونا اور حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنا، یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مصر کے اندر ظلم و ستم کی جو بھیانک داستان ان کے ساتھ رقم کی گئی ہے، اس سے نکلنے کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور دور ہے۔ اسی لیے قرآن نے خاص طور پر اس کو بطور الہی اور خدائی انعام کے ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی، تم کو نکال باہر کیا، تم کو بچا لیا فرعون کے خاندان اور فرعون کے لوگوں سے بچا کر، وہ لوگ تمہارے ساتھ بدترین عذاب کا سلوک کرتے تھے، تمہارے بچوں کو مارتے تھے اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھ کر باندیاں بناتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت اور بڑی آزمائش تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ ان پر جو ستم اور ظلم ڈھایا گیا اس سے نجات اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو مصر سے نکالا گیا، لیکن مصر سے جب یہ نکلے اور فرعون کو اللہ کے عذاب میں پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا، تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنی سرزمین فلسطین کو دوبارہ واپس لیں، وہاں جا کر جہاد کریں، جنگ کریں اور مقابلہ کر کے اس سرزمین کو دوبارہ سے لیں۔ لیکن ان کے اندر ایک لمبے دور میں
سلیوری اور غلامی کی وجہ سے ہمتیں کمزور تھی، ہمتیں پست تھی، ارادے اور حوصلے نہیں تھے، مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ لہٰذا یہ لوگ جب فلسطین کی سرزمین کے بارڈر پر مصر سے نکل کر جو سینا کا علاقہ ہے، جو وادی ہے، ایک بہت بڑا ایک صحرا جیسا علاقہ ہے، اس جگہ جب پہنچے اور ان کو حکم ہوا کہ وہاں جو عمالقہ قبیلہ اور خاندان اور نسل فلسطین پر موجود ہے، اس سے تم جنگ کرو، اس سے مقابلہ کرو، اور مقابلہ کر کے اس کو فتح کرو اور داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، ان کے جو جوابات تھے، ان کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ تھا، وہ قرآن میں بیان کیا گیا اور عجیب و غریب انداز میں کہا گیا۔ یہ لوگ کہنے لگے وہاں بہت طاقتور اور مضبوط قوم رہتی ہے، ہم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم نہیں جا سکتے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، اگر تم کو بہت شوق چڑھا ہے کہ عمالقہ سے لڑائی کرو تو تم اور تمہارا رب تم دونوں چلے جاؤ اور جنگ کر کے اس سرزمین کو فتح کرو، پھر ہمیں بلاؤ تب ہم آئیں گے، ہم مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ ان کا جو رویہ آیا سامنے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا طے کی گئی کہ تم لوگ نہ واپس پلٹ سکتے ہو، نہ آگے فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو سکتے ہو۔ 40 سال تک اسی صحرا کے اندر بھٹکتے رہو گے، گرداں رہو گے، سرگرداں رہو گے اور گردش لگاتے رہو گے، لیکن نہ تمہیں داخلہ ملے گا، نہ کسی جگہ پناہ ملے گی۔ لہٰذا 40 سال تک یہ سینا کی سرزمین پر موجود رہے، وہاں پر آباد رہے، یہاں تک کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں انتقال بھی ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ سینا میں جب یہ لوگ موجود تھے، اسی دور میں یہ دونوں نبی گزر گئے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے، جانشین تھے، حضرت یوشع بن نون، جن کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے بھتیجے بھی تھے، انہوں نے کمان سنبھالی، ان کو برپا کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ لہٰذا ایک لمبے عرصے میں ایک نسل چینج ہو گئی تھی، ایک جنریشن چینج ہو گئی تھی۔ اب وہ جنریشن تھی سینا کی سرزمین پر جنہوں نے مشکلات میں زندگی گزاری تھی، انہوں نے اسٹرگل کر کے صحرا کے اندر اپنی زندگی بسر کی تھی۔ لہٰذا اب ان کے اندر ہمت پیدا تھی، حوصلہ آ گیا تھا، مقابلے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ اب ان کو لے کر حضرت یوشع بن نون عمالقہ سے جنگ کرتے ہیں اور فلسطین کے سرزمین کو فتح کرتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد وہاں پر آباد ہوتے ہیں، وہاں کی کمان سنبھالتے ہیں، وہاں کی ذمہ داری لیتے ہیں، حکمرانی اور وہاں کی پوری نگرانی اور سرزمین کو آباد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل دوبارہ سے فلسطین کی سرزمین پر آ جاتی ہے اور وہاں پر آباد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مصیبت یہ ہوتی ہے، یہ 12 خاندان تھے، 12 ٹرائبس تھے، انہوں نے اس پورے ریجن کو بانٹ لیا تھا یا ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیا تھا 12 خاندانوں میں، الگ الگ حصے ملک کے کر کے وہاں ایک ایک کو حاکم، رولر اور ذمہ دار بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے آگے چل کر ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں بہت ہونے لگیں۔ اسی خاندان کے جو 12 قبیلے تھے، انہی میں آپس میں لڑائیاں ہوتے ہوتے طوائف الملوکی ہو گئی، آپس میں جنگیں اور لڑائی ہوتے ہوتے وہ کمزور پڑ گئے، ان کی طاقت مٹ گئی اور وہ مزید وہاں پر اپنی حکومت اور اپنی کمان سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، جس کے نتیجے میں جو یونان تھے، روم تھے، ان آس پاس کے علاقوں کے جن کا اثر سیریا تک تھا، سیریا کا بارڈر فلسطین سے ملتا ہے اور پہلے جو پرانا شام ہے اس شام کے اندر ہی فلسطین تھا، فلسطین کوئی الگ ملک نہیں تھا بلکہ اٹ واز دا پارٹ آف دا شام، گریٹر شام جو تھا، جس میں اردن بھی ہے، لبنان بھی آج کا ہے، یہ سارے ممالک بلاد الشام کہلاتے تھے، اسی کا حصہ تھا۔ وہاں تک پہلے یونانیوں کا اثر تھا، پھر رومنز کا اثر تھا، انہوں نے پھر جو مشرکین تھے، شرک پرست تھے، انہوں نے پھر فلسطین کی سرزمین پر اپنا اثر پیدا کرنا شروع کیا، ان لوگوں کو چھیڑنا شروع کیا، ان کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کیا اور یہاں تک کہ ان کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ جب یہ لوگ نکلے وہاں سے اور ان کو وہاں پہ دوبارہ سے اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، یہ بکھر گئے تھے لیکن فلسطین کے آس پاس ہی تھے، پھر ان کے درمیان ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام تورات کے اندر سموئیل ذکر کیا گیا ہے، قرآن میں بغیر ان کا نام لیے ہوئے ان کا واقعہ آیا ہے۔
سورہ بقرہ کے اندر ہی ان کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ان لوگوں نے باہر نکلنے کے بعد، فلسطین سے باہر آ جانے کے بعد، ان سے درخواست کی جو ان کے نبی تھے کہ آپ ہم میں سے ایک آدمی کو بادشاہ بنائیں، ایک لیڈر، چیف آف کمانڈر بنائیں، چیف آف آرمی بنائیں، چیف کمانڈر بنائیں، جو ہم کو لے کر جائے اور ہم فلسطین کو دوبارہ سے فتح کریں گے۔ دوبارہ سے ان کے اندر ہمت آئی اور اپنی سرزمین کو واپس لینے کی دعوت انہوں نے دی۔ اس کے بعد حضرت سموئیل نے ان کے درمیان مشورہ کر کے اور اللہ کی رہنمائی کی بنیاد پر حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا، جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت طالوت کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بادشاہ ہیں، ان کی ماتحتی میں تم سب کو جانا ہے، چڑھائی کرنا ہے اور فلسطین کی سرزمین کو فتح کرنا ہے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے اس پر اعتراض کیا اور سوال کیا کہ طالوت کو کیسے بنایا گیا، کیونکہ آپ دیکھیے ان کے 12 خاندان تھے، 12 خاندان میں سے جو سب سے چھوٹا خاندان تھا، جس کو یہ لوگ تھوڑا کمتر سمجھتے تھے، اس میں سے تھے حضرت طالوت۔ ان کی آپس میں چپقلیش اور لڑائی اور جھگڑے چل رہے تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا آپ نے اس چھوٹے ہمارے خاندان کے آدمی کو بنا دیا ہے ذمہ دار۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس بارے میں رہنمائی دی گئی ہے، اور وہ جسم کے اندر اور علم کے اندر تم میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں، سب سے آگے ہیں، اس بنیاد پر ان کا سلیکشن ہوا ہے اور ان کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت طالوت کی سرپرستی میں یہ پورا خاندان دوبارہ سے نکلتا ہے اور فلسطین پر چڑھائی کرتا ہے۔ حضرت طالوت کے لشکر میں بنی اسرائیل خاندان کے ہی ایک شخص تھے جن کا نام داؤد تھا، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، جو بعد میں نبی بنائے گئے۔ وہ حضرت طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب میدان جنگ کا موقع تھا اور وہاں پر لشکر پہنچ رہا تھا تو ان کی ایک آزمائش بھی ہوئی، انہوں نے پانی پیا جس سے ان کو روکا گیا تھا ایک چشمے سے، جس کے بعد ان میں ایک بڑی تعداد تھی جو جنگ پر نہیں کھڑی رہ سکی، پیچھے ہٹ گئی اور کمزور پڑ گئی، لیکن تھوڑی سی تعداد جو بہت ہمت والی تھی اس نے جا کر مقابلہ کیا اور جالوت کو، جو دشمن فلسطین کے اندر جو آباد دشمن تھے ان کا لیڈر تھا، اس کو مارا اور اس سرزمین کو فتح کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت داؤد نے جالوت کو مارا، قتل کیا۔ طالوت جو حضرت سموئیل نے جس کو ذمہ دار بنایا تھا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی جالوت کو، جو ہماری دشمن فوج کا کمانڈر ہے، مار دے گا، میں فلسطین کی بادشاہت آدھی اس کو دے دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کا قتل کیا اور یہ لوگ فتح کر کے فلسطین میں آباد ہوئے، تو جو طالوت تھے وہ اور داؤد علیہ السلام، یہ دونوں فلسطین کی سرزمین کے بادشاہ متعین ہوئے، حکمراں متعین ہوئے۔ جب طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پوری سلطنت آ گئی، پوری فلسطین کی سرزمین ان کے پاس تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک لمبا دور گزرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 400 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے 400 سال کے بعد تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے، 300-400 کے آس پاس ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریباً 40 سال فلسطین پر حکومت کی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو ان کے خلیفہ بنے، ان کے جانشین بنے اور فلسطین کی سرزمین پر ان کو حکومت ملی۔ لیکن حضرت سلیمان کو اللہ نے کچھ ایسی حکومت دی جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی اور ان کے بعد بھی کسی کے لیے نہیں طے ہوئی۔ رب ہب لی ملکا، انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی کو نہ دی جائے، جو کسی دوسرے کو زیب نہ دیتی ہو، مجھے ایسی بادشاہت اور حکمرانی عطا فرما۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی وہ بہت پھیل گئی، وہ صرف فلسطین تک محدود نہیں، فلسطین سے مراد پورا شام، بلاد الشام، بلکہ وہ یمن تک پہنچ گئی۔ یمن، فلسطین سے لے کر یمن تک ایک دوسرا کنارہ ہے، جزیرۃ العرب کا ایک کنارہ جو نارتھ والا کنارہ ہے وہ شام کا ہے، اور جو اس کا ساؤتھ والا کنارہ ہے وہ یمن کا ہے۔ یمن سے لے کر شام تک ان کی بادشاہت پھیلی، اور وہ واقعہ ہدہد کا مشہور ہے، تو قرآن میں سورہ نمل کے اندر آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ سبا قوم کے ملکہ جو ہے
وہ شرک کرتی ہے اور وہ وہاں پر غلط راستے پر قوم کو لے کر جا رہی ہے، ہدہد نے آ کر خبر دی تو انہوں نے اپنا پیغام بھیجا، پھر ملکہ سبا آئی اور اسلام قبول کیا، اور وہ بادشاہت بھی ان کے ساتھ جڑ گئی، اور پورا یمن سے لے کر شام تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت آ گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان نے ایک بڑا ہیکل وہاں بنایا، عبادت گاہ بنائی، جو عبادت گاہ فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، مسجد اقصیٰ جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر بنائی تھی۔ پھر اس کے بعد جو نبی آتے رہے وہاں اس کو آباد کرتے رہے۔ یہ قوم تباہ کر کے باہر نکال دی گئی تھی، یہ دوبارہ آئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک زبردست عالیشان مسجد بنائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر اس قوم کے اندر ویسا کوئی آدمی نہیں کھڑا ہو سکا جو پوری نسل کو، پوری کمیونٹی کو یونائٹ کر سکتا اور اس سرزمین میں حکمرانی کر سکتا۔ لہٰذا حضرت سلیمان کے بعد یہ قوم بکھرتی چلی گئی۔ روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں حکومت تقسیم ہو گئی، ایک جنوبی فلسطین کی حکومت، ایک شمالی فلسطین کی حکومت۔ پھر آگے چلتے ہوئے ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے چلے گئے اور آپس میں دشمنیاں ہوئی، ایک دوسرے کا خون خرابہ ہوا، ظلم و زیادتیاں ہوئیں، جس کے بعد پھر جو بیبیلونیوں جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر آئے تھے، وہاں کا جو امپائر تھا، اس امپائر کے امپیرر نے یہاں پر حملہ کیا، اس سرزمین کو بھی اپنے امپائر کے اندر لینے کے لیے یہاں پر اٹیک کیا۔ بخت نصر نام کا جو بادشاہ تھا، اس نے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے، 587 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 587 ایئرس بیفور، اس نے یہاں پر اٹیک کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کی اولاد اور بنی اسرائیل کے خاندان کے جو لوگ تھے ان کو سخت ترین سزائیں دی، ہزاروں ہزار لوگوں کو مار ڈالا، اور اتنی ہی بڑی تعداد کو قید کر کے وہ بابل لے کر چلا گیا، عراق کی سرزمین پر ان کو قید کر کے لے گیا، وہاں پر ان کو رکھا۔ پھر صدیاں بیت گئیں، وہ اسی طرح وہاں پر رہے۔ بعد میں جا کر دوبارہ سے ان کو فلسطین میں داخل ہونے کا موقع ملا جب بخت نصر چلا گیا، بعد کے بادشاہ آئے، انہوں نے تھوڑا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، ان کو آزاد کیا، تو جو لوگ پکڑ کر قید کر کے عراق لائے گئے تھے ان میں سے ایک تعداد دوبارہ سے فلسطین واپس آئی، یہاں پر پھر سے وہ لوگ آباد ہوئے۔ لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد انہوں نے پھر وہی اپنی روش، اپنا طریقہ اختیار کیا جس پر پہلے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر آئے، انہی نسل میں آئے جو لوگ واپس آئے تھے، عراق سے واپس آئے تھے، فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوئے تھے۔ اب اس واقعے کے تقریباً 500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دنیا سے جانے کے 70 سال کے بعد، جس کو 70 عیسوی کہا جاتا ہے، رومن امپائر جو تھا اس نے یہاں پر، پہلے بھی یہ رومن امپائر کے ماتحت ہی تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو فلسطین کی سرزمین رومن امپائر کے انڈر تھی، اسی کے ماتحت تھی۔ یہود جو تھے وہ ان کے ساتھ اچھی طرح تعلقات رکھتے تھے اور ان کے کام آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی، ان کے خلاف شکایتیں کی۔ رومن امپائر نے فیصلہ کیا ان کے کورٹ سے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ انہی یہودیوں کی، یعنی انہی کے خاندان اور انہی کے نسل کے لوگوں کی شکایتوں کی وجہ سے فیصلہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دیتے ہوئے سولی پر چڑھایا جائے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے 70 سال کے بعد جو بنی اسرائیل کی نسل فلسطین میں موجود تھی، ان کو ٹائٹس نے، جو رومن امپیرر تھا، اس نے حملہ کر کے وہاں سے نکال باہر کیا اور سخت ترین سزائیں، لاکھوں لاکھ لوگوں کو مار ڈالا اور فلسطین کو خالی کر دیا، ان سے پورا اجاڑ کر رکھ دیا، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا۔ پہلے بخت نصر نے بھی حضرت سلیمان کا جو معبد تھا، مسجد سے اس کو توڑ دیا تھا، اور دوسری دفعہ جب انہوں نے دوبارہ آ کر بنایا تھا تو اب اس رومن امپیرر نے، ٹائٹس نے آ کر اس کو ختم کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سے جب یہ لوگ باہر نکلے تو پھر یہ پورے یورپ کے اندر پھیل گئے، یہ ان علاقوں میں گئے جو جہاں پر ان کو پناہ مل سکی، جہاں ان کو کچھ جگہ جا کر رہنے کا موقع ملا۔ ایک بڑی تعداد تو مار دی گئی تھی، اور جو بچی کچے لوگ تھے وہ سب دنیا بھر میں پھیل گئے، دوبارہ سے وہاں واپس نہیں آ سکے۔
اس کے بعد سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے پھیلنے کے بعد جب 3 صدی عیسوی میں رومن امپائر میں اسٹیٹ لیول کے اوپر کرسچینٹی کو اڈاپٹ کر لیا گیا، قسطنطین بادشاہ جو تھا 3 صدی عیسوی میں، اس نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کیا تو رومن امپائر کا آفیشیل ریلیجن کرسچینٹی بن گیا۔ تو اس کے بعد سے پھر کرسچنز آباد ہوئے فلسطین کی سرزمین پر، ان کے ہاتھ میں وہ رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین کی سرزمین کو فتح کیا گیا، ایک مصالحت کے تحت کیا گیا، اور ان کی کتابوں کے اشارات اور جو خبریں دی گئی تھی، بشارتیں دی گئی تھیں، اسی کے مطابق کیا گیا، تو وہ اس کے بعد سے مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اصل میں فلسطین کی سرزمین میں مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری اور تولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کی گئی تھی جب ان کو معراج کے واقعے پر لے جانے کے لیے اللہ نے مکہ مکرمہ سے فلسطین کا سفر اسراء کا کرایا تھا اور سارے نبیوں کی وہاں امامت کرائی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ کعبہ کا رشتہ مسجد اقصیٰ سے ہے اور کعبہ کی ذمہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بنایا گیا ہے، لہٰذا اب آگے انہی کی امت اور انہی کو مسجد اقصیٰ کی بھی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ پورے انبیاء کا مشن اس امت کو دیا گیا ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے مسجد اقصیٰ پر بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی، اس کی خبریں دی، اس میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ذکر کیا، حضرت عمر نے اس کو فتح کیا اور اس کے بعد سے وہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ تو یہ خاندان پورے دور کے اندر بہت زیادہ اپنے ذمہ داریوں کو اٹھا کر آگے لے کر چلنے والا نہیں تھا، بار بار برائیوں کا اور فساد کا شکار ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے مدینہ منورہ میں تو وہاں پر بھی یہ لوگ موجود تھے جو پہلے دور میں جب بیبلونیوں کے امپرر نے ان کو مار کر بھگایا تھا تو اس وقت ایک تعداد تھی جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے جو وہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے جزیرۃ العرب میں، وہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، حسد کا شکار ہوئے کہ ہماری نسل میں نبی کیوں نہیں آیا۔ آپ دیکھیے جب ان کے 12 خاندان تھے انہی میں آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے سے فخر کیا کرتے تھے، تو جو ان کے بہت اوپر جا کر حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے اندر کوئی نبی آئے گا تو اس کو یہ کہاں مانتے۔ جب انہوں نے اپنے ہی خاندان کے چھوٹے خاندان کے اندر جب طالوت کو بنایا گیا بادشاہ تو اس کو قبول نہیں کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے پرداداؤں کے داداؤں کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل تھی حضرت اسماعیل کی، ان کے اولاد میں آئے تھے، تو یہ کہاں سے مانتے۔ ان کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا کہ یہ لوگ کتنا فساد اور بگاڑ کریں گے۔ فلسطین کی سرزمین پر ان کو بار بار لایا جائے گا، اللہ کی طرف سے موقع دیا جائے گا کہ اس کو آباد کریں، لیکن یہ اس کو برباد کریں گے، وہاں پر ظلم اور فساد پیدا کریں گے، کرپشن اور انارکی لائیں گے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم نہیں رکھیں گے، جس کی بنیاد پر ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ایک تھوڑا مختصر سا جائزہ ہے جو ان کی تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن میں اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ اسراء کے اندر ابتدائی فرسٹ چیپٹر کے اندر پہلے رکوع کے اندر خاص طور پر اس کا بیان کیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر یہ لوگ کس طرح سے فساد اور بگاڑ 2 دفعہ کریں گے، اور 2 دفعہ ان کو وہاں سے نکال کر باہر کیا جائے گا اور ان پر سخت ترین چڑھائی ہوگی اور ان کی تاریخ کو مٹایا جائے گا۔ وہی سب ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ ان کی لمبی تاریخ ہے۔ اب اس کے 2000 سال کے بعد دوبارہ سے ان کو اس سرزمین پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن حکمرانی قائم کرنے میں بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے وہی روش اختیار کی ہے جو 3000 سال پہلے انہوں نے اختیار کی تھی۔ جب اس کو آباد کیا تو وہاں پر ظلم و ستم اور برائی اور گندے اخلاق، برے کردار کا نمونہ پیش کیا۔ آج بھی وہ اسی کو دہرا رہے ہیں، پھر سے ان کے ہاتھ سے وہ چھینی جائے گی، پھر سے ان کے ہاتھ سے وہ نکلے گی اور ان کو دی جائے گی جو اس کے صحیح ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذمہ داری کو لے سکیں جو ذمہ داری اللہ نے انبیاء کو دی ہے اور انبیاء کے واسطے سے اس امت کو دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔